ایک وجود، دو حیرتوں کا مجموعہ۔ رجب کی 26ویں تاریخ تھی۔ رات کے گیسو ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ مکے کی ساری آبادی محو خواب تھی۔ تاروں کی چھاؤں میں کائنات کا مرکز آج حضرت ام ہانی کے گھر میں منتقل ہو گیا تھا۔ در و دیوار سے حبیب کبریا کے جلوے کی روشنی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ رات کا محافظ دستہ عالم بالا سے فرش گیتی کے لیے چلنا ہی چاہتا تھا۔ حجاب عظمت سے آواز آئی، عرش کی قندیلوں کی روشنی تیز کر دی جائے، جنتوں کی کائنات نئے ڈھنگ سے آراستہ کی جائے، قدم قدم پر تجلیات کی شمعیں روشن کر دی جائیں، روش روش بہاروں کا خزانہ بکھیر دیا جائے، کوثر و تسنیم کی سعید موجوں پر نور کی کرن بچھا دی جائے، حوران بہشت حسن مجرد کے شفاف آبگینوں سے حجابات کے پیرہن اتار دے، ملکوت اعلیٰ کے تمام فرشتے اپنے اپنے آسمانوں پر قطار اندر قطار کھڑے ہو جائیں، افلاک کے تمام سیارے ٹھہر جائیں، وقت کا قافلہ رک جائے، خیر مقدم کے لیے پیغمبران اولو العزم آسمانوں کی گزرگاہوں پر کھڑے ہو جائیں۔ فرش گیتی سے با ہزارہ جاہ و جلال آج میرا حبیب یہاں تشریف لا رہا ہے، وہی حبیب جو میرے دست قدرت کا نقش اول ہے، جسے میں نے اپنی ساری کائنات کا مختار عام بنا دیا۔ فرمان سنتے ہی عالم قدس میں نورانی مسرتوں کا ایک سماں بندھ گیا، چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا، جنت کی سمٹی ہوئی بہاریں فضائے نور پر چھا گئیں، آسمانوں صحراؤں پر تجلیات کے آئینے نصب کر دیے گئے اور نوری کرنوں کا اعلان عرش کے بام و در پر چڑھا دیا گیا، مہتابی کنگروں پر پرچم کبریائی اس شان سے اڑایا گیا کہ سطوت جلال سے عرش کا پایہ ہل گیا، جنتوں کی سرزمین پر بہاروں نے پھول برسائے، نظاروں نے منہ چوما، گلریز تبسم نے موتی لٹائے، حسن بے نقاب نے چراغاں کیا، روش روش نکھر گئی، چمن چمن سنور گیا اور شباب نور کے نئے پیکر میں جگمگاتی ہوئی حوریں قطار باندھ کر ہر طرف کھڑی ہو گئیں، دم کے دم میں قدس کا عالم لطیف بن سنور کر آراستہ ہو گیا۔ اتنے میں آسمانی دنیا کا دروازہ کھلا، تجلیات کے جلوہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے، فضائے نور میں تیرنے والا براق نامی ایک نورانی سیارہ آج ان کے ہمراہ تھا، آسمان کی بلندیوں سے اتر کر سیدھے وہ مکے میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر تشریف لائے۔ آج ان کے آنے کا انداز ہمیشہ سے نرالا تھا، دروازے کی بجائے مکان کی چھت توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ حبیب کبریا محو خواب تھے، آنکھیں بند تھیں، دل جاگ رہا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت جبرائیل آگے بڑھے اور اپنے کافوری لب محبوب خدا کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ ٹھنڈک محسوس ہوتے ہی نشان قدرت کی نرگسی آنکھیں کھل گئیں۔ دریافت فرمایا، جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ سفر غیب نے جواب دیا، خدائے برتر کی طرف سے حریم عظمت میں تشریف ارزانی کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سارا عالم قدس بچھڑے ہوئے محبوب کے چشم برآں ہے، وہ سرحد تجلیات جہاں وہم و خیال کے پر چلتے ہیں، جہاں ملکوت اعلیٰ تک رسائی ناممکن ہے۔ آج وہاں آپ کو اسی لباس بشر میں خرام ناز فرمانے کی دعوت دی گئی ہے۔ حضور تشریف لے چلیں۔ زمین سے لے کر آسمان تک ساری گزرگاہوں پر امیدوں کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ چند ہی لمحے کے بعد خاکدان گیتی کا ایک بشر براق پر سوار ہو کر اس شان سے عالم قدس کی طرف روانہ ہوا کہ ملکوت اعلیٰ کے مرسلین نیاز مند غلاموں کی طرح رکاب تھامے ہوئے ساتھ چل رہے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء سابقین کی ساری جماعتیں عقیدتوں کا خراج لیے حاضر تھیں۔ سرکار کے اقتداء میں نماز ادا کر کے سب نے امامت کبریا کے منصب کے ساتھ اپنی نیاز مندی کا کھلا ہوا اعلان کیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر حضور آسمان کی طرف چلے۔ گزرگاہوں پر خیر مقدم کرنے کے لیے پیغمبران اولو العزم کھڑے تھے۔ ہر جگہ قدسیوں کے بیڑے سلامی کے لیے جھکے ہوئے تھے۔ عرش الہی کی مانوس فضا میں داخل ہوتے ہی بیتے دنوں کی یاد تازہ ہو گئی، قدم پڑتے ہی عرش کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ پھر وہاں آگے بڑھے، بڑھتے رہے، عالم ملکوت بھی پیچھے رہ گیا۔ پھر بڑھے، بڑھتے بڑھتے اب وہاں سے جہاں کی کسی کو خبر نہیں، ایک محبوب اپنے محب سے، ایک بندہ اپنے معبود سے کس طرح ملا، ماتھے کی آنکھ سے اندیکھی ہستی کا نظارہ کیوں کر ہوا، کیا کیا باتیں ہوئیں، پائیگاہ شہنشہی سے محبوب کو کیا کیا خلعتیں عطا ہوئیں، یہ ساری تفصیلات صیغہ راز میں ہیں۔ صبح ہوئی تو سارے مکے میں شور برپا تھا، اہل یقین و خرد خدا کو دیکھنے والی آنکھوں پر نثار ہو گئے، لیکن نادانوں نے کہا، ایک بشر کے لیے عالم بالا کا سفر ممکن ہی نہیں، یہ ساری کہانی بالکل من گھڑت ہے،
حیرت ہے کہ ایک پیغمبر کی زبان سے اس طرح کی انہونی بات سننے میں آ رہی ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے چند فرشتے یہ بات سن رہے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا، تمہیں وہ رات یاد ہوگی جس کی صبح کو عبداللہ کے آنگن میں نور کی بارش ہو رہی تھی، زمین سے آسمان تک ہر عالم میں رحمت و مسرت کا جشن منایا گیا تھا اور مکے کی ساری فضا فرشتوں کے پیروں سے چھپ گئی تھی۔ اس موقع پر جب یہ معلوم ہوا کہ یہ سارا اہتمام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر ہو رہا ہے تو کچھ فرشتوں کو کتنی حیرت ہوئی تھی کہ عالم قدس کا پردردہ ناز اس ظلمت کدہ خراب میں کیوں کر تشریف لا سکتا ہے، اور آج جب وہ اپنی مانوس دنیا کی طرف چند لمحے کے لیے واپس تشریف لے گئے تو بنی نوع انسان کے یہ نادان افراد حیرت سے واقعے کا ہی انکار کر رہے ہیں، حالانکہ دونوں جہاں اسی واقعے پر گواہ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان بھی عجیب ہے، وہ یہاں آئیں تو فرشتوں کو حیرت، یہاں سے جائیں تو انسانوں کو حیرت، ان کی ذات حیرتوں کا مجموعہ ہے۔ دوسرے فرشتے نے جواب میں کہا، دراصل حیرت تو ان انسانوں کی عقلوں پر ہے جو ان کے یہاں آنے پر حیرت نہیں کرتے، جانے پر حیرت زدہ ہیں، حالانکہ کسی کو اپنے وطن میں ہونا باعث حیرت نہیں، باعث حیرت غیر جگہ آنا ہے۔ عرش الہی کے سایہ میں ملائکہ مقربین سر جھکائے کھڑے تھے۔ حجاب عظمت سے آواز آئی، مولا اعلیٰ کے تمام فرشتے آج کی رات زمین پر جمع ہو جائیں، وہیں جہاں ہمارے جلال و جبروت کا گھر ہے، جو اہل زمین کا قبلہ عبادت ہے۔ آج باعث ایجاد عالم کا ظہور ہونے والا ہے۔ مشرق و مغرب، بحر و بر اور تمام اقطار اراضی میں منادی کر دی جائے کہ کونین کا تاجدار آ رہا ہے، اس کے خیر مقدم کے لیے اپنی نگاہوں کے فرش بچھائے رکھے، مکہ کی وادیوں، ام القریٰ کے کوثروں اور حرم کے بام در پر چمستان فردوس کی بہاروں کا غلاف چڑھا دیا جائے۔ سیارے افلاک کے پہرہ داروں سے کہہ دو کہ اس وقت تک آج آفتاب کے چہرے سے نقاب نہ اٹھائیں جب تک خسرو کائنات کی طلعت زیبا سے خاکدان گیتی کا ذرہ ذرہ منور نہ ہو جائے۔ صداؤں سے دشت و جبل گونج گونج اٹھے، گلی گلی قرآن خلد کے آنچلوں کی خوشبو سے معطر ہو گئی۔ جبرائیل امین ایک سبز پرچم لیے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے اور حضور شاہی میں سلامی پیش کی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس صدائے سلام و تہنیت پر تمام ملائکہ سروقد کھڑے ہو گئے، حرم کی جھکی ہوئی دیواریں ایستادہ کھڑی ہو گئیں۔ امیر کشور نبوت کی سواری اس دھوم سے آئی کہ صدائے مرحبا سے اکناف عام گونج اٹھی۔ حضرت روح الامین کی زبان سے جائے محمد کا مجدہ سن کر ایک فرشتہ نے دبی زبان میں اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگ جانتے ہو یہ محمد کون ہے جن کی آمد پر زمین سے لے کر آسمان تک اتنا کرو احتشام اور شکوہ و جلال کا ایک عالم آباد ہو گیا؟ عرش کی چھاؤں میں لاکھوں برس بیت گئے اور تمہیں ابھی تک معلوم نہیں کہ محمد کون ہے؟ ساتھیوں نے جواب دیا، اس کائنات میں کون سی مخلوق ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتے؟ عرش کی چھاؤں میں لاکھوں برس بیت گئے اور تمہیں ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ محمد کون ہے؟ بڑے تعجب کی بات ہے۔ فرشتہ نے کہا، وہ محمد جن کا نام عرش الہی کے بام و در پر کندہ ہے، جن کے نور سے ہماری پیشانیاں تبندہ ہیں، بھلا انہیں کون نہیں جانتا؟ بلکہ وہ تو چراغ انجمن ہے۔ معاذ اللہ، یہ بات بھی پوچھنے کی تھی؟ ساتھیوں نے کہا، تو پھر پوچھنے کی وجہ کیا عرش و فرش کی کائنات میں ان کے سوا بھی کوئی اور محمد ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، پوچھنے کی وجہ حیرت ہے اور وہ محتاج بیان نہیں۔ تم ہی سوچو، وہ محمد نور مجرد سے جن کا عنصر تیار ہوا اور کنز مخفی میں جن کی نشوونما ہوئی، اب جس کے دم سے نورانیوں کا عالم آباد ہے، وہ دیار نور ہیں، اس جہان طریق میں کیوں کر آ سکتے ہیں؟ آخر ہم کیسے باور کر لیں کہ وہ محمد کے جن کے رخ کی روشنی سے ہم لوح محفوظ کے نوشتے پاتے ہیں، وہ یہاں آ گئے ہیں؟ کیا عرش کی قندیلیں بے نور ہو گئی؟ یا کرۂ ارض جو کائنات کا سب سے نچلا طبقہ ہے اور وہ محمد جس کے قدم کے قریب عالم امکان کی بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں، دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ عالم نور کا پروردہ ناز اس ظلمت کدہ خراب میں آخر کیسے یقین آ سکتا ہے؟ ساتھیوں نے جواب دیا، ویسے بات تو واقعی حیرت انگیز ہے، لیکن غلط نہیں، یقین کرو ان کی تشریف آوری امر واقعہ ہے، وہ نہ آتے تو اتنا اہتمام کس کے لیے ہوتا؟ حضرت روح الامین کعبہ کی چھت پر
کھڑے کھڑے یہ گفتگو سن رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، آخر اس میں بحث و تکرار کی کون سی بات ہے؟ ہاں، وہی محمد تشریف لائے ہیں جو مسند نشین عرش ہیں، لیکن یقین نہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدائے ذوالجلال نے عرش و فرش کی مملکت انہیں بخش دی ہے؟ ایوان شاہی کا شکوہ و جلال مسلم، مگر مملکت کی سوگوار آبادیوں میں قدم رنجہ فرمانا عظمت شاہی کے خلاف کب ہے؟ ابھی تک ملائے اعلیٰ مرکز توجہ تھا، اب حقدان گیتی کا طالع قسمت عروج پر ہے۔ اب تک یہ شمع تجلی عرش کی انجمن میں فیروزہ تھی، اب یہ فرش کا شبستان روشن ہو گیا، اور تمہارا یہ احتجاب کہ عالم نور کا لطیف پیکر اس ظلمت کدہ خاک میں کیوں کر آ سکتا ہے، خود باعث تعجب ہے۔ دور کیوں جاؤ، خود اپنا ہی حال دیکھ لو۔ یہ لطیف پیکر اسی وقت کسی عالم میں ہے، اور عالم گیتی کی عمر کے لحاظ سے ابھی چند ہی صدیوں کی تو بات ہے جب محکمہ اجل کے فرشتے انسانوں کی روح قبض کرنے بشر کے مثال پیکر میں یہاں آئے تھے۔ میں خود حضرت مسیح علیہ السلام کی روح پھونکنے جب حضرت مریم کے پاس آیا تھا تو میرا مثالی پیکر ایک بشر ہی کا تو تھا۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کافی مواد موجود ہے کہ عالم قدس سے کسی نوری مخلوق کا بشری لباس میں آنا یہاں کوئی اچنبھے کی بات نہیں، ایسا ہونا ممکن ہی نہیں بلکہ قطعاً واقع بھی ہے۔ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں بلکہ قطعاً واقع بھی ہے۔